قرآن حکیم کی کل جو 114 صورتیں ہیں جو میں نے شروع میں بتایا تھا، ان میں سے 113 صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، سوائے ایک صورت کے، اور وہ ہے سورہ التوبہ۔ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اوورال پورے قرآن میں 114 بسم اللہ پوری ہیں، کیونکہ سورہ نمل کے اندر آغاز میں بھی بسم اللہ آتی ہے اور سورہ نمل میں ایز اے آیت بھی آتی ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ملکہ بلقیس کے پاس خط آتا ہے تو وہ کہتی ہے یہ کوئی معزز خط ہے اور یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اس کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو وہ بسم اللہ اگر آپ جوڑ لیں تو 114 صورتیں ہیں قرآن کی اور بسم اللہ بھی 114 ہی ہیں، لیکن 113 دفعہ صورتوں کے آغاز میں، اور ایک جو ہے وہ صورت بغیر بسم اللہ کے ہے، وہ سورہ التوبہ ہے، اور اس کی کمپنسیشن بھی سورہ نمل میں ایز اے آیت بھی ہے۔ سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہ آنے کی کئی ایک حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں۔ سب سے جو مضبوط رائے ہے وہ یہ ہے، چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوڑا برسا مشرکین عرب کے اوپر، کیونکہ اس کا آغاز ہی بڑا جارحانہ ہے، برات، اعلان برات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے رسول نے ان کافروں سے، یعنی وہ 23 سالہ جو دعوت کا دور تھا جس میں دعوت، تبلیغ، دعوت، اور اچانک اب 23 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے جی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو یہ اسلام قبول کریں گے یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اگر عرب میں رہیں گے تو قتل کیے جائیں گے، عذاب استیصال ان کے اوپر آئے گا۔ کیونکہ اگلے نبیوں کے منکرین پہ بھی تو عذاب آتا تھا نا، قوم نوح پہ عذاب آیا نا سیلاب کی شکل میں، قوم لوط پر پتھروں کی شکل میں، قوم فرعون کو سمندر میں ڈبویا گیا۔ تو ہمارے نبی کے انکار کرنے پر بھی کافروں پر عذاب آنا تھا، 23 سال چھٹی دی کھلی۔ اس دفعہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب کی یہ شکل ہوگی کہ مسلمانوں کی تلواریں ان پہ مسلط کی جائیں گی، اور سورہ توبہ کی آیت ہے 14 نمبر، اللہ تعالیٰ ماتا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہاری تلواروں سے۔ تو نبی علیہ السلام کی کیس میں عذاب استیصال بجائے چنگھاڑ اور آسمان سے پتھر برسنے یا سمندر میں غرق کرنے کی بجائے تلوار کے ذریعے کافروں پر مسلط ہوا، جس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر کی شکل میں آئی، اور آخری قسط جو ہے وہ مشرکین عرب پہ غزوہ حنین کی شکل میں آئی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ قرآن حکیم میں صورتیں عموماً جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ سورہ الذاریات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ جوڑا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کا ریسیپروکل ہوتا ہے، مرد ہے عورت ہے، میل فیمیل، لیکن یہ دونوں چیزیں مل کے ایک مشترکہ مقصد کو اچیو کرتے ہیں۔ جیسے مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ شروع کیا۔ یہی جینڈرز والا ایشو جو ہے وہ جانوروں میں بھی ہے، ایون نباتات کے اندر بھی ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر امپرفیکٹ ہیں، دونوں مل کے پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح قرآن حکیم میں بھی صورتیں جوڑوں کی شکل میں مل کے ایک پرفیکٹ مقصد کو اچیو کرتی ہیں، جس کی آپ کو سب سے موٹی مثال سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ یہ بھی جوڑا ہے۔ سورۃ الفلق ان شیاطین کے حملوں کو ڈیل کرتی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں، جادو کی شکل میں، حسد کی شکل میں۔ آپ دیکھ لیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، پھونکے مارنے والی جو جادوگرنی ہیں ان کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے حسد سے۔ حسد کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، مراد یہ کہ وہ فزیکلی پھر اس حسد کا شکار ہو کے آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن سورۃ الناس جو ہے وہ اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں، جو داخلی چیزیں ہیں، انٹرنل چیزیں، یہ ایکسٹرنل چیزیں، خارجی چیزیں، اور وہ انٹرنل۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ البقرہ سورہ ال عمران بھی جوڑا ہے۔ سورہ البقرہ بھی سابقہ امت مسلمہ کو ڈیل کرتی ہے، لیکن وہ کون سی امت؟ یہودی۔ اور سورہ ال عمران بھی ایک سابقہ امت مسلمہ کو ڈیل کرتی ہے، عیسائی، نصارہ۔ یہ دونوں مل کے ایک پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ النجم
اور سورۃ القمر یہ بھی جوڑا ہے، چاند اور تارا، چاند تارا ویسے بھی جوڑا ہے، آپ کے وہ جھنڈے پہ بھی ہے نا۔ تو یہ قرآن حکیم جوڑوں کی شکل میں ہے۔